मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। हम उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, सुन लिया तुम लोगों ने। अगर तो सरार का नाम इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो तुम सच का साथ दोगी, अपने भाई का नहीं। दिल लेके जाऊं कहां। ताकत का पलड़ा हमेशा भारी रहता है इस निजाम में। बख्तावर किसी भी वक्त अपने बयान से पलट सकती है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे अरेस्ट करवा देती। चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तुम जानती हो मुझे धोखे से कितनी नफरत है, लेकिन फिर वही तुम्हारी वाली बात, जितना इस सिस्टम को मैं गौर से देखता हूँ ना उतनी मायूसी होती है। अपनी सियासी फैसलों की भेंट ना चढ़ाएं। हमें इस साल होने वाले इलेक्शंस में फायदा उठाने के लिए हमने उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ा था। या और दिलावर की शादी हुई तो साख हमारे खानदान की भी खराब होगी। ये सब आप मेरे लिए लेकर आई हैं? लेकिन आप तो मुझसे नफरत करती हैं ना, फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? यही तो दुख की बात है, कसूरवार कोई और होता है, किसी और को सहनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर दिलावर जो कि आखिरकार बख्तू से सब हिसाब ले ही लेता है। बख्तू यहाँ पर दिलावर साहब को तो सब कुछ सच सच बता ही देता है, लेकिन यहाँ पर बख्तू जो कि यहाँ पर वो दिलावर साहब को यही भी बता देता है कि असल मुजरिम मैं नहीं हूँ, असल मुजरिम कोई और है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये बख्तू ने नहीं किया है, ये असल में यहाँ पर हुरिया के भाई ने ही किया है। यहाँ पर दिलावर हुरिया को कॉल करता है और उसे यही बताता है कि हुरिया आपने जो भी किया है मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस बात पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इसमें आपका भाई इन्वॉल्व हुआ तो आप अपना भाई की मतलब कोई भी सिफारिश नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो अपने तो वो भी बहुत टेंशन में होती है कि आखिरकार इसमें मेरा भाई कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर वो दिलावर को यही बताते हैं कि आखिरकार दिलावर आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर बख्तू की सब यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में उसकी बयान लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार हुरिया की भाई का नाम ही आ गया है। तो हुरिया के भाई का नाम जब आ रहा होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलावर साहब की अम्मी और उसके अब्बू दोनों इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हुरिया के भाई पर ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा लिया है और ये उसने किया है तो ये तो हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी, तो इसकी वजह से मैं दिलावर की शादी हुरिया से कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दिलावर की अम्मी भी यही बताती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मैं भी नहीं होने दूंगा। आखिरकार हम क्या करेंगे, दिलावर को इस बात का इल्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर बख्तावर जब घर में आ जाती है वो अपने माँ के कंधे पर बहुत रोती है। उसकी अम्मी भी बताती है कि आज आखिर आपको हुआ ही क्या है। सब सच सच का पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर नूरे को भी होश आ जाता है। नूरे यहाँ पर हुरिया के भाई का नाम लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर जाते, वहाँ पर हुरिया के भाई को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आते हैं। तो उनके जो बाबा होते हैं वो तो खुद भी एक सियासतदान होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान में होता है दिलावर। दिलावर सच का साथ किसी के भी साथ में नहीं देता, फिर वो कहते हैं कि सच का साथ मतलब मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हुरिया के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर इसको इसकी सज़ा ना मिली ये तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं तो सच का साथ ही दूंगा। यहाँ पर बख्तू भी नूरे के साथ ही खड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिलावर साहब की जो माल और जायदाद पर कब्जा करने वाली यहाँ पर हो रहे वो जो कि डील कर रही होती है किसी और कंपनी के साथ। और दिलावर साहब सब बात सुन लेता है और ये यहाँ बख्तू भी वहाँ पर बैठी होती हैं, लेकिन बख्तू भी इस बात को ना बर्दाश्त कर सके। लेकिन दिलावर साहब ने ये सब कुछ सुनने के बाद वो यहाँ पर हुरिया को बताती हैं कि हुरिया आखिर आपको मसला ही क्या है। अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही पड़ी थी तो मैं आपको कुछ पैसे देता, आपको जो भी मतलब आप मांगते मैं आपको वो राजी देता, लेकिन ये आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने तो आपके साथ मंगनी की है, अभी मैं आपके साथ शादी ही करने वाला था, ये सब कुछ आपका ही तो था, आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। तो यहाँ पर हुरिया
بہت تنگ کرتی ہے اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے. دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے, تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ویور, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے. بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ سچ بتا ہی دیتا ہے, لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں, اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہاں پر دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بختو نے نہیں کیا ہے, یہ اصل میں یہاں پر حوریہ کے بھائی نے ہی کیا ہے. یہاں پر دلاور حوریہ کو کال کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ حوریہ آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. اس بات پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کا بھائی انوالو ہوا تو آپ اپنا بھائی کی مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کرو گے, کیونکہ یہاں پر وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کہ آخرکار اس میں میرا بھائی کہاں سے آ گیا ہے. تو یہاں پر وہ دلاور کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار دلاور آپ میرے بھائی پر الزام کیوں لگا رہے ہو. تو یہاں پر بختو کی سب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن میں اس کے بیان لیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر آخرکار حوریہ کی بھائی کا نام ہی آ گیا ہے. تو حوریہ کے بھائی کا نام جب آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی امی اور اس کے ابو دونوں اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر حوریہ کے بھائی پر یہ سب کچھ الزام لگا لیا ہے اور یہ اس نے کیا ہے تو یہ تو ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی, تو اس کی وجہ سے میں دلاور کی شادی حوریہ سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر دلاور کی امی بھی یہی بتاتی ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں, یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا. آخرکار ہم کیا کریں گے, دلاور کو اس بات کا علم کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں پر بختاور جب گھر میں آ جاتی ہے وہ اپنے ماں کے کندھے پر بہت روتی ہے. اس کی امی بھی بتاتی ہے کہ آج آخر آپ کو ہوا ہی کیا ہے. سب سچ سچ کا پتہ چل چکا ہے, کیونکہ یہاں پر نورے کو بھی ہوش آ جاتا ہے. نورے یہاں پر حوریہ کے بھائی کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر پولیس والے وہاں پر جاتے, وہاں پر حوریہ کے بھائی کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آتے ہیں. تو ان کے جو بابا ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور. دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا. پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا, کیونکہ یہاں پر حوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا. یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر حوریہ وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ, دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے. اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے, لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی. لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہے کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے. اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا, آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا, لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ. میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے, ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا, یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا, آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی. تو یہاں پر حوریہ بہت تنگ کرتی ہے, اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے. دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے, تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ویور, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے. بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ سچ بتا ہی دیتا ہے, لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں, اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہاں پر
दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये बख्तू ने नहीं किया है, ये असल में यहाँ पर हुरिया के भाई ने ही किया है। यहाँ पर दिलावर हुरिया को कॉल करते हैं और उसे यही बताते हैं कि हुरिया, आपने जो भी किया है मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस बात पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इसमें आपका भाई इन्वॉल्व हुआ तो आप अपना भाई की मतलब कोई भी सिफारिश नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत टेंशन में होती है कि आखिरकार इसमें मेरा भाई कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर वो दिलावर को यही बताते हैं कि आखिरकार दिलावर, आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर बख्तू की सब यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में उसके बयान लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार हुरिया की भाई का नाम ही आ गया है। तो हुरिया के भाई का नाम जब आ रहा होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलावर साहब की अम्मी और उसके अब्बू दोनों इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हुरिया के भाई पर ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा लिया है और ये उसने किया है तो ये तो हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी, तो इसकी वजह से मैं दिलावर की शादी हुरिया से कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दिलावर की अम्मी भी यही बताती है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मैं भी नहीं होने दूंगा। आखिरकार हम क्या करेंगे, दिलावर को इस बात का इल्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर बख्तावर जब घर में आ जाती है वो अपने माँ के कंधे पर बहुत रोती है। उसकी अम्मी भी बताती है कि आज आखिर आपको हुआ ही क्या है। सब सच सच का पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर नूरे को भी होश आ जाता है। नूरे यहाँ पर हुरिया के भाई का नाम लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर जाते, वहाँ पर हुरिया के भाई को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आते हैं। तो उनके जो बाबा होते हैं वो तो खुद भी एक सियासतदान होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान में होता है दिलावर। दिलावर सच का साथ किसी के भी साथ में नहीं देता। फिर वो कहते हैं कि सच का साथ मतलब मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हुरिया के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर इसको इसकी सज़ा ना मिली ये तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं तो सच का साथ ही दूंगा। यहाँ पर बख्तू भी नूरे के साथ ही खड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिलावर साहब की जो माल और जायदाद पर कब्जा करने वाली यहाँ पर हुरिया, वो जो कि डील कर रही होती है किसी और कंपनी के साथ। दिलावर साहब सब बात सुन लेता है और यहाँ बख्तू भी वहाँ पर बैठी होती है, लेकिन बख्तू भी इस बात को ना बर्दाश्त कर सकी। लेकिन दिलावर साहब ने ये सब कुछ सुनने के बाद वो यहाँ पर हुरिया को बताती है कि हुरिया, आखिर आपको मसला ही क्या है। अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही पड़ी थी तो मैं आपको कुछ पैसे देता, आपको जो भी मतलब आप मांगते मैं आपको वो राजी देता, लेकिन ये आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने तो आपके साथ मंगनी की है, अभी मैं आपके साथ शादी ही करने वाला था, ये सब कुछ आपका ही तो था, आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। तो यहाँ पर हुरिया बहुत तंग करती है, उसे बताती है कि दिलावर ये इस तरह नहीं है। दिलावर भी उसे बताते हैं कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है अपने आंखों से, तो इसकी वजह से आप मुझे कुछ भी नहीं बोल दो तो अच्छा ही होगा। यहाँ पर हुरिया को ऑफिस से निकाल देते हैं, उसे बताते हैं कि मेरे ऑफिस से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आखिरकार होता ही क्या है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर दिलावर जो कि आखिरकार बख्तू से सब हिसाब ले ही लेता है। बख्तू यहाँ पर दिलावर साहब को तो सब कुछ सच सच बता ही देता है, लेकिन यहाँ पर बख्तू जो कि यहाँ पर वो दिलावर साहब को यही भी बता देता है कि असल मुजरिम मैं नहीं हूँ, असल मुजरिम कोई और है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये बख्तू ने नहीं किया है, ये असल में यहाँ पर हुरिया के भाई ने ही किया है। यहाँ पर दिलावर हुरिया को कॉल करते हैं और उसे यही बताता है कि हुरिया, आपने जो भी किया है मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस बात पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इसमें आपका भाई इन्वॉल्व हुआ तो आप अपना भाई की मतलब कोई भी सिफारिश नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत टेंशन में होती है कि आखिरकार इसमें मेरा भाई कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर वो दिलावर को यही बताते हैं कि आखिरकार दिलावर, आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर बख्तू की सब यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में उसके बयान लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार हुरिया की भाई का नाम ही आ गया है। तो हुरिया के भाई का नाम जब आ रहा होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलावर साहब की अम्मी और उसके अब्बू
दोनों इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हुर्रिया के भाई पर ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा लिया है और ये उसने किया है तो ये तो हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी, तो इसकी वजह से मैं दिलावर की शादी हुर्रिया से कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दिलावर की अम्मी भी यही बताती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मैं भी नहीं होने दूंगा। आखिरकार हम क्या करेंगे, दिलावर को इस बात का इल्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर बख्तावर जब घर में आ जाती है वो अपने माँ के कंधे पर बहुत रोती है। उसकी अम्मी भी बताती है कि आज आखिर आपको हुआ ही क्या है। सब सच सच का पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर नूरे को भी होश आ जाता है। नूरे यहाँ पर हुर्रिया के भाई का नाम लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर जाते, वहाँ पर हुर्रिया के भाई को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आते हैं। तो उनके जो बाबा होते हैं वो तो खुद भी एक सियासतदान होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान में होता है दिलावर। दिलावर सच का साथ किसी के भी साथ में नहीं देता। फिर वो कहते हैं कि सच का साथ हो मतलब मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हुर्रिया के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर इसको इसकी सज़ा ना मिली ये तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं तो सच का साथ ही दूंगा। यहाँ पर बख्तू भी नूरे के साथ ही खड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिलावर साहब की जो माल और जायदाद पर कब्जा करने वाली यहाँ पर हुर्रिया वो जो कि डील कर रही होती है किसी और कंपनी के साथ। दिलावर साहब सब बात सुन लेता है और ये यहाँ बख्तू भी वहाँ पर बैठी होती हैं, लेकिन बख्तू भी इस बात को ना बर्दाश्त कर सकी। लेकिन दिलावर साहब ने ये सब कुछ सुनने के बाद वो यहाँ पर हुर्रिया को बताती हैं कि हुर्रिया आखिर आपको मसला ही क्या है। अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही पड़ी थी तो मैं आपको कुछ पैसे देता, आपको जो भी मतलब आप मांगते मैं आपको वो राजी देता, लेकिन ये आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने तो आपके साथ मंगनी की है, अभी मैं आपके साथ शादी ही करने वाला था, ये सब कुछ आपका ही तो था, आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। तो यहाँ पर हुर्रिया बहुत तंग करती है, उसे बताती है कि दिलावर ये इस तरह नहीं है। दिलावर भी उसे बताते हैं कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है अपने आंखों से, तो इसकी वजह से आप मुझे कुछ भी नहीं बोल दो तो अच्छा ही होगा। यहाँ पर हुर्रिया को ऑफिस से निकाल देते हैं, उसे बताते हैं कि मेरे ऑफिस से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आखिरकार होता ही क्या है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर दिलावर जो कि आखिरकार बख्तू से सब हिसाब ले ही लेता है। बख्तू यहाँ पर दिलावर साहब को तो सब कुछ सच सच बता ही देता है, लेकिन यहाँ पर बख्तू जो कि यहाँ पर वो दिलावर साहब को यही भी बता देता है कि असल मुजरिम मैं नहीं हूँ, असल मुजरिम कोई और है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दिलावर साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये बख्तू ने नहीं किया है, ये असल में यहाँ पर हुर्रिया के भाई ने ही किया है। यहाँ पर दिलावर हुर्रिया को कॉल करता है और उसे यही बताता है कि हुर्रिया आपने जो भी किया है मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस बात पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इसमें आपका भाई इन्वॉल्व हुआ तो आप अपना भाई की मतलब कोई भी सिफारिश नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत टेंशन में होती है कि आखिरकार इसमें मेरा भाई कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर वो दिलावर को यही बताते हैं कि आखिरकार दिलावर आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर बख्तू की सब यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में उसकी बयान लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार हुर्रिया की भाई का नाम ही आ गया है। तो हुर्रिया के भाई का नाम जब आ रहा होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलावर साहब की अम्मी और उसके अब्बू दोनों इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हुर्रिया के भाई पर ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा लिया है और ये उसने किया है तो ये तो हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी, तो इसकी वजह से मैं दिलावर की शादी हुर्रिया से कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दिलावर की अम्मी भी यही बताती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मैं भी नहीं होने दूंगा। आखिरकार हम क्या करेंगे, दिलावर को इस बात का इल्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर बख्तावर जब घर में आ जाती है वो अपने माँ के कंधे पर बहुत रोती है। उसकी अम्मी भी बताती है कि आज आखिर आपको हुआ ही क्या है। सब सच सच का पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर नूरे को भी होश आ जाता है। नूरे यहाँ पर हुर्रिया के भाई का नाम लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर जाते, वहाँ पर हुर्रिया के भाई को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आते हैं। तो उनके जो बाबा होते हैं वो तो खुद भी एक सियासतदान होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर
اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور. دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا. پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا کیونکہ یہاں پر نوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا. یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر ہو رہے وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ. دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی. لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہیں کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے. اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا. آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا. لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ. میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا. یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا. آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی؟ تو یہاں پر حوریہ بہت رنگ کرتی ہے. اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے. دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے. تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں. اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو؟ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ویور. آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے. بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ بتا ہی دیتا ہے لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں. اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہاں پر دلاور صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بختو نے نہیں کیا ہے. یہ اصل میں یہاں پر حوریہ کے بھائی نے ہی کیا ہے. یہاں پر دلاور حوریہ کو کال کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ حوریہ آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. اس بات پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کا بھائی انوالو ہوا تو آپ اپنا بھائی کی مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کرو گے کیونکہ یہاں پر وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کہ آخرکار اس میں میرا بھائی کہاں سے آ گیا ہے. تو یہاں پر وہ دلاور کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار دلاور آپ میرے بھائی پر الزام کیوں لگا رہے ہو. تو یہاں پر بختو کی سب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن میں اس کی بیان لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر آخرکار حوریہ کی بھائی کا نام ہی آ گیا ہے. تو حوریہ کے بھائی کا نام جب آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی امی اور اس کے ابو دونوں اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر حوریہ کے بھائی پر یہ سب کچھ الزام لگا لیا ہے اور یہ اس نے کیا ہے تو یہ تو ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی. تو اس کی وجہ سے میں دلاور کی شادی حوریہ سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر دلاور کی امی بھی یہی بتاتی ہیں کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا. آخرکار ہم کیا کریں گے؟ دلاور کو اس بات کا علم کیسے ہوگا کیونکہ یہاں پر بختاور جب گھر میں آ جاتی ہے وہ اپنے ماں کے کندھے پر بہت روتی ہیں. اس کی امی بھی بتاتی ہے کہ آج آخر آپ کو ہوا ہی کیا ہے. سب سچ کا پتہ چل چکا ہے کیونکہ یہاں پر نورے کو بھی ہوش آ جاتا ہے. نورے یہاں پر حوریہ کے بھائی کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر پولیس والے وہاں پر جاتے وہاں پر حوریہ کے بھائی کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آتے ہیں. تو ان کے جو بابا ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور. دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا. پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا کیونکہ یہاں پر حوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا. یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر ہو رہے وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ. دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی. لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہیں کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے. اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا. آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا. لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ.
میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے, ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا, یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا, آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی؟ تو یہاں پر حوریے بہت رنگ کرتی ہے, اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے. دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے, تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پر حوریے کو آفس سے نکال دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ویور, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے. بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ سچ بتا ہی دیتا ہے, لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں, اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہاں پر دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بختو نے نہیں کیا ہے, یہ اصل میں یہاں پر حوریے کے بھائی نے ہی کیا ہے. یہاں پر دلاور حوریہ کو کال کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ حوریہ آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. اس بات پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کا بھائی انوالو ہوا تو آپ اپنا بھائی کی مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کرو گے, کیونکہ یہاں پر وہ تو وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کہ آخرکار اس میں میرا بھائی کہاں سے آ گیا ہے. تو یہاں پر وہ دلاور کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار دلاور آپ میرے بھائی پر الزام کیوں لگا رہے ہو. تو یہاں پر بختو کی سب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن میں اس کی بیان لیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر آخرکار حوریہ کی بھائی کا نام ہی آ گیا ہے. تو حوریہ کے بھائی کا نام جب آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی امی اور اس کے ابو دونوں اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر حوریہ کے بھائی پر یہ سب کچھ الزام لگا لیا ہے اور یہ اس نے کیا ہے تو یہ تو ہماری خاندان کی بے عزتی ہوگی, تو اس کی وجہ سے میں دلاور کی شادی حوریہ سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر دلاور کی امی بھی یہی بتاتی ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں, یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا. آخرکار ہم کیا کریں گے, دلاور کو اس بات کا علم کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں پر بختاور جب گھر میں آ جاتی ہے وہ اپنے ماں کے کندھے پر بہت روتی ہے. اس کی امی بھی بتاتی ہے کہ آج آخر آپ کو ہوا ہی کیا ہے, سب سچ سچ کا پتہ چل چکا ہے. کیونکہ یہاں پر نورے کو بھی ہوش آ جاتا ہے. نورے یہاں پر حوریہ کے بھائی کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر پولیس والے وہاں پر جاتے, وہاں پر حوریہ کے بھائی کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آتے ہیں. تو ان کے جو بابا ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا. پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا, کیونکہ یہاں پر حوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا. یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر حوریہ وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ. دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے, لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی. لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہے کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے. اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا, آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا, لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ. میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے, ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا, یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا, آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی. تو یہاں پر حوریہ بہت رنگ کرتی ہے, اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے. دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے, تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا. یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ویور, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے. بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ سچ بتا ہی دیتا ہے,
لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں، اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بختو نے نہیں کیا ہے، یہ اصل میں یہاں پر حوریہ کے بھائی نے ہی کیا ہے۔ یہاں پر دلاور حوریہ کو کال کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ حوریہ آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ اس بات پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کا بھائی انوالو ہوا تو آپ اپنا بھائی کی مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کرو گے، کیونکہ یہاں پر وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کہ آخرکار اس میں میرا بھائی کہاں سے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ دلاور کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار دلاور آپ میرے بھائی پر الزام کیوں لگا رہے ہو۔ تو یہاں پر بختو کی سب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن میں اس کی بیان لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آخرکار حوریہ کی بھائی کا نام ہی آ گیا ہے۔ تو حوریہ کے بھائی کا نام جب آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی امی اور اس کے ابو دونوں اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر حوریہ کے بھائی پر یہ سب کچھ الزام لگا لیا ہے اور یہ اس نے کیا ہے تو یہ تو ہماری خاندان کی بے عزتی ہوگی، تو اس کی وجہ سے میں دلاور کی شادی حوریہ سے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر دلاور کی امی بھی یہی بتاتی ہیں کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آخرکار ہم کیا کریں گے؟ دلاور کو اس بات کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر بختاور جب گھر میں آ جاتی ہے وہ اپنے ماں کے کندھے پر بہت روتی ہے۔ اس کی امی بھی بتاتی ہے کہ آج آخر آپ کو ہوا ہی کیا ہے، سب سچ کا پتہ چل چکا ہے، کیونکہ یہاں پر نورے کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ نورے یہاں پر حوریہ کے بھائی کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر پولیس والے وہاں پر جاتے، وہاں پر حوریہ کے بھائی کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آتے ہیں۔ تو ان کے جو بابا ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا، کیونکہ یہاں پر حوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا۔ یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر ہو رہے وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ، دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی، لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہے کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا، آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا، لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ، میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا، آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی؟ تو یہاں پر حوریہ بہت رنگ کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے۔ دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے، تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخرکار ہوتا ہی کیا ہے؟ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں یہاں پر دلاور جو کہ آخرکار بختو سے سب حساب لے ہی لیتا ہے۔ بختو یہاں پر دلاور صاحب کو تو سب کچھ سچ بتا ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پر بختو جو کہ یہاں پر وہ دلاور صاحب کو یہی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں، اصل مجرم کوئی اور ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بختو نے نہیں کیا ہے، یہ اصل میں یہاں پر حوریہ کے بھائی نے ہی کیا ہے۔ یہاں پر دلاور حوریہ کو کال کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ حوریہ آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ اس بات پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر اس میں آپ کا بھائی انوالو ہوا تو آپ اپنا بھائی کی مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کرو گے، کیونکہ یہاں پر وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کہ آخرکار اس میں میرا بھائی کہاں سے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ دلاور کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار دلاور آپ میرے بھائی پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟
تو یہاں پر بختو کی سب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن میں اس کی بیان لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آخر کار حوریہ کی بائی کا نام ہی آ گیا ہے۔ تو حوریہ کے بائی کا نام جب آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی امی اور اس کے ابو دونوں اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر حوریہ کے بھائی پر یہ سب کچھ الزام لگا لیا ہے اور یہ اس نے کیا ہے تو یہ تو ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی، تو اس کی وجہ سے میں دلاور کی شادی حوریہ سے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر دلاور کی امی بھی یہی بتاتی ہیں کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آخر کار ہم کیا کریں گے؟ دلاور کو اس بات کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر بختاور جب گھر میں آ جاتی ہے وہ اپنے ماں کے کندھے پر بہت روتی ہیں۔ اس کی امی بھی بتاتی ہے کہ آج آخر آپ کو ہوا ہی کیا ہے؟ سب سچ کا پتہ چل چکا ہے، کیونکہ یہاں پر نورے کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ نورے یہاں پر حوریہ کے بھائی کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر پولیس والے وہاں پر جاتے، وہاں پر حوریہ کے بھائی کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آتے ہیں۔ تو ان کے جو بابا ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں ہوتا ہے دلاور۔ دلاور سچ کا ساتھ کسی کے بھی ساتھ میں نہیں دیتا، پھر وہ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ مطلب میں ضرور دوں گا، کیونکہ یہاں پر حوریہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ اگر اس کو اس کی سزا نہ ملی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو میں تو سچ کا ساتھ ہی دوں گا۔ یہاں پر بختو بھی نورے کے ساتھ ہی کڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دلاور صاحب کی جو مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے والی یہاں پر حوریہ وہ جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ، دلاور صاحب سب بات سن لیتا ہے اور یہاں بختو بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن بختو بھی اس بات کو نہ برداشت کر سکی۔ لیکن دلاور صاحب نے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہاں پر حوریہ کو بتاتی ہیں کہ حوریہ آخر آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی پڑی تھی تو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا، آپ کو جو بھی مطلب آپ مانگتے میں آپ کو وہ راضی دیتا، لیکن یہ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ۔ میں نے تو آپ کے ساتھ منگنی کی ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ شادی ہی کرنے والا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا، آخر کار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی؟ تو یہاں پر حوریہ بہت رنگ کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ دلاور یہ اس طرح نہیں ہے۔ دلاور بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے، تو اس کی وجہ سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں بول دو تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر حوریہ کو آفس سے نکال دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ میرے آفس سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخر کار ہوتا ہی کیا ہے؟ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔